अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 17 दिसंबर और इतवार का दिन इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है और आगे क्या होने जा रहा है, ये लड़ाई कितनी के आगे बढ़ेगी और इसके नताइज क्या निकलेंगे, उस पर गुफ्तगू करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं। साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के बारे में जो बात है, कुछ तारीख की औराक में जो फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो बात होती है, शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, वो मुलाकातों की असल कहानी तो मुझे भी उस वक्त की पता है कि एक्चुअली इशू क्या था और उसको रंग क्या देने की कोशिश की गई थी उस वक्त के बाद। और अगली जो बात है इलेक्शन तोशाखाना के हवाले से, नैब ने अब तोशाखाना पे पता नहीं क्या क्या कुछ होता चल रहा है। अब नैब भी आगे हुई है, जुडिशल रिमांड में क्या हुआ उससे बात होगी। और साफ शफाफ इलेक्शन की बात कैसे आगे बढ़ रही है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की दरख्वास्त भी समाअत के लिए रख ली है। यानी ये है वो इलेक्शन कमीशन जो मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाना चाहता है। 2 सर्वे किए थे मैंने, साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से और ब्यूरोक्रेसी क्या साफ शफाफ इलेक्शन करा सकेगी। दोनों के रिजल्ट आपके साथ बैकग्राउंड पे वो चल रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने अगली जो बात है याद रखिएगा, जो नॉमिनेशन जो तरीकाकार इलेक्शन शेड्यूल का 54 दिन का, इसमें पहले रिटर्निंग अफसर तैनात होते हैं, उसके बाद कागजात नामजदगी दिए जाते हैं, आप फिर कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, फिर वो मंजूर होते हैं, उसके खिलाफ यानी एतराज़ात वगैरह, फिर अपीलें आई जाती हैं। वो अपीलें फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल सुनता है। अपीलेट ट्राइब्यूनल कभी सेशन जज बन जाता है, कभी इलेक्शन को इख्तियार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मुतलका हाई कोर्ट्स को राब्ता लिख दिया है कि वो चीफ जस्टिस साहब जो है ना, इलेक्शन ट्राइब्यूनल यानी वो जज के तौर पर नहीं काम करते, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पर काम करेंगे और उस हवाले से बात होगी। तोशाखाना की एक बात जो हाँ जी सबसे अहम इशू तो मैं रह ही गया कि आज UK के 4 बजे, पाकिस्तान के 9 बजे और मुख्तलिफ जो है मैंने ट्वीट कर दिया था, वर्चुअल जलसा हो रहा है। ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया। याद रखें आप, ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह क्रश किया गया, उनके लीडर्स के साथ क्या हुआ, तो कौन सी चीज़ जो है वो पाकिस्तान PTI को या इमरान खान को, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया की टीम ने जो एक रोल प्ले किया है, उसमें जिब्रान इलियास ले लें, अली मलिक ले लें, इंसाफ खान, यानी मैं अब एक एक का नाम लेना शुरू करूँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वो सारी यानी ये तो एक मेन सेंट्रल टीम है, लेकिन उसके अलावा बाकी अहबाब आसपास लोगों ने बड़ा एक रोल प्ले किया है। बहुत बड़ा जलसा होगा। मैं यहाँ मैनचेस्टर में इंशाल्लाह 4 बजे के करीब यहाँ UK टाइम पे अपना बहुत से दोस्तों ने कहा था बाकायदा शिरकत करने के हवाले से, लेकिन मैं यहाँ से शिरकत करूंगा। और इसको देखें, ये हवाला ये नहीं है, एक चीज़ जहन में रख लीजिए, इस इलेक्शन को आगे लेके चलना है। अब इलेक्शन में आपको याद है जब ज़िमनी इलेक्शन थे, उस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ किया गया था, याद है आपको? पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कितना टर्नओवर हुआ था और यही सोशल मीडिया था जहाँ बड़ी मायूसी थी, लेकिन आप लोगों ने किस्मत बदल दी थी। यहाँ सारे खिलाफ हैं, आप नोट कर ले, लेकिन आप अगर सड़कों पर निकल आए, वोट डाल दिया आपने, कैंडिडेट खड़े रहे, तो सवाल ही कोई पैदा नहीं, कितनी धांधली हो जाएगी और इसी ही परेशानी है सारी सियासी जमात से, सबसे ज्यादा परेशानी मुस्लिम लीग नून को है। तोशाखाना में जो है ना, तहरीक इंसाफ को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है, जज बशीर ने किया है, और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर और उसके बाद 3 रोज का और रिमांड मांगा था, लेकिन नहीं दिया। ये काफी है समझने के लिए ना, यानी आप रिमांड तो 90 दिन तक दे सकते हैं ना, तो ये 2 दिन का रिमांड था ही कुछ नहीं। तो फिर इसका यानी ये साबित कर रहा है कि सारे के सारे बदनीति पे अमली। और यहाँ सुहेल वड़ाइश ने बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा है। देखिए मैं जहाँ तक तो लेकिन हालात और वाक़यात ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में करप्शन कोई बड़ा ये एक पॉलिसी है, झूठ है। और जिस तरह से लिया जा रहा है नवाज शरीफ, यानी अगर हम चाहते हैं सिविल लिबर्टीज़ की बात करें तो हमें ये रोकना होगा। इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, और इसीलिए मैं इसमें मेरा ट्वीट आप लोगों को याद होना चाहिए, मिसाके पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। मैंने आते ही 5 जून को लंदन में जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने ये पॉइंट उठाया था। सो लोगों ने ये कहा था, क्या मैं उस वक्त भी कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, अब भी मौका है इन 16 सियासी जमातों के इकट्ठे हो जाए
وہ صاف شفاف الیکشن کرا دیں، جو لے جائے پارٹی، لازمی تو نہیں ہے نا آپ نے زبردستی لے کے جانی ہے، عوام جس کو ووٹ دے گی اس کو ووٹ دے کے آپ لے جائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اور جو آگے بڑھے گا وہی شیر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آگے آنا چاہتی ہے لیکن پیچھے سے ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہے۔ اب ڈپینڈ بہت کر رہا ہے مسلم لیگ نون کے اوپر۔ سہیل وڑائچ نے بڑا واضح طور پر یہ باتیں کی ہیں، میں ان میں تاریخ میں اس کی ڈیپنس پہ نہیں جانا چاہتا، میں اس کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے بات یہی کی ہے کہ یہ تاریخ ہے جو ہے نا پہیا، یعنی اگر اتنے مضبوط کیس ہونے کے بعد نواز شریف اگر بچ گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ فور دا ٹائمنگ آپ کو پولیٹیکل سینیریو سے ایک لیڈر کو پیچھے کرنا ہے اور دوسرے لیڈر کو آگے لے کے آنا ہے، اور اس وقت تاریخ کے اس دورائے پہ عمران خان کو رکھا ہوا ہے۔ آج سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور یہ بند ہو جائے گا سارا کچھ، لیکن اگر بند کرنا چاہیں وہ یہ ہے کہ نہیں اقتدار ضروری ہے، یہ اقتدار خدا رہا، یہ جو آپ کی سیلفشنس ہے، یہ جو آپ خود غرضی ہے، اس کو ختم کر دیں، فائدہ بہت ہوگا آپ کو، اس کا ایڈوانٹیج بھی بہت آئے گا آپ کو، اور اس کے نتائج بھی بڑے زبردست آئیں گے۔ ایک بات اور بتاتا چلو میں، پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے نا عدلیہ کی نگرانی کرانے کے لیے درخواست 18 دسمبر کے لیے سماعت مقرر ہوئی ہے، اور جسٹس محمد ابراہیم خان، جسٹس شکیل احمد ہے، یہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، انفریکچوس ہو گئی ہے، چونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ ہائی کورٹ تو کچھ آرٹیکل 189 بڑا کلیئر ہے نا، تو آرٹیکل 189 کی انفورسمنٹ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہائی کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس لیے کسی خوشی میں مت مبتلا رہیے گا اپنا۔ وہ ہائی کورٹ سے اگر یہ ہائی کورٹ میں چلتا تو ہائی کورٹ کہتی تو ایک ریمیڈی تھی سپریم کورٹ کی، یہ ریمیڈی بند ہوگی، یعنی اس میں مور لگ گئی کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے انتظامیہ سے ہی ہوں گے، اور وہی انتظامیہ جو ڈیٹینشن آرڈر جاری کرتی ہے، جو گرفتاریاں کرتی ہے، جو فنڈ سارے ڈائیورٹ کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دے رہی ہے تاکہ وہ گراؤنڈ پہ اپنی پوزیشن بہتر بتا سکے، لوگوں کو بتا سکے کہ ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے۔ عوام کے ووٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اور عوام نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو پھر ووٹ بڑا آسان ہوگا۔ اور جب گزشتہ سماعت ہوئی تھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کسی کو الیکشن میں تاخیر کی اجازت نہیں دی گئی، الیکشن کی جو تاریخ مقرر ہے وہی ہوگی، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ۔ ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور عدالت میں پیش ہوئے تھے لاسٹ ڈیٹ پہ، لیکن اس ڈیٹ پہ کوئی نہیں ہونا۔ پشاور ہائی کورٹ پہ نوٹ کر لیجیے گا بات، نوٹ کر لیں وہ بات، جیسے لاہور ہائی کورٹ سے معاملہ ختم ہو گیا، ایک طرح سے بات ہی ختم ہوگی، روک دیا، اور اسلام آباد اگر لارجر بینچ بیٹھتا بھی ہے تو اس درخواست کی کوئی حیثیت نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میٹر سٹینڈ فنش، الیکشن 8 کو ہو رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی اور ایسے حالات آ جائیں، خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ رونما نہ ہو جائے جو سلیکشن کو آگے لے جائے، لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ الیکشن اسی طرح سے، یعنی تو اس لیے ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، قائم مقام جو ہے نا چیف جسٹس سردار طارق مسعود، بڑی کنٹروورسیز ان کے بارے میں ہیں، بہت سی باتیں آ رہی ہیں ابھی تک، اور کسی ایک سٹیج کے اوپر یہ مسلم لیگ کے لوگ کہا کرتے تھے ان کی بہت تعلق ہے، لیکن لائن انہوں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ صدر تھے، بڑی جنگ لڑی، بڑی محنت کی، لیکن سردار اسحاق صاحب کی وجہ سے یہ مہربانیاں اور یہ پیار اور محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی، میری کوئی ذاتی لڑائی ان کے ساتھ کسی نہیں ہے، کنفیوژن ایسی رکھی ہوئی ہے، میری کوئی ذاتی لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے، میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں اور میں نے وہ بات کرتے رہنا ہے۔ میں نے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نیب کو خط لکھے، بڑی دفعہ میں نے خط لکھے اس کانٹیکس میں کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل نہیں دیکھتی تو نیب دیکھے گی، اگر نیب نہیں دیکھتی تو پھر کون دیکھے گا، کہیں نہ کہیں تو یہ بات طے ہونی ہے اور فائنلٹی کی طرف جانی ہے۔ تو میں نے اس لیے اس وقت لکھا تھا، اور جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے حلف لیا تھا، بیک گراؤنڈ پہ وہ تصویر بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور آخر میں جو ہے اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو لے کر جو ملاقات ہے کس معاملے پہ ہوئی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہاں آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کے باہر سڑک کے اوپر سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے بند کیا ہوا تھا، کئی پٹیشنز آئی تھیں کہ وہ راستہ کھول دیا جائے، اور راستہ کھولنے پہ وہاں بڑے سیریس تھریٹس تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اٹیک نہ آ جائے، کوئی طالبان کا اٹیک نہ آ جائے، کوئی دہشت گردی کا اٹیک نہ آ جائے، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار تھے، اور ان کے کہنے پر یہ ملاقات ہوئی تھی۔ موضوع آپارا اسلام آباد میں آئی سی ہیڈ کوارٹر کے سامنے سڑک کھولنے کے حوالے سے تھا۔ جسٹس اپنا صدیقی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ کھولا جائے راستہ،
ٹھیک ہے نا جی. تو یہ یاد ہونا چاہیے، اور اسی لیے حوالے سے ملاقات ہوئی تھی، اور معاملے کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے. اس کے بعد باقی جو مرضی کے ہیں وہ میں ان میں نہیں آنا چاہتا کہ وہ کیوں راستہ گھر کے باہر کیا کیا تھا، آگے کیا ہوا تھا، پیچھے کے بعد اگر وہ سچ سامنے آئے تو بڑی تکلیف ہوگی. اب طریقہ کار، مجھے اس طریقہ کار سے کوئی نہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سپریم کونسل جو ہے کہ طرح سے ریٹنڈنٹ ادارہ ہے، کوئی کر ہی نہیں پا رہا، اور کیا کر پائے گا. تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جنرل فیض حمید جو ہے نا، وہ کچھ نہیں نکلنا، اس پہ بلا بھی لیا ہے، وہ اپنا نوٹس بھی آ گیا ہے. تو اب امیونٹی کا کلیم تو ہوگی نہیں، لیکن اس پہ سوال تو بہت سے اٹھیں گے نا اس کانٹیکس میں. شوکت صدیقی نے واپس تو آنا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ پینشن کا مسئلہ ہے، اور پینشن کا تانا جو ہے وہ مل چکا ہے بہت سے لوگوں سے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.